نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع قلب سقیم کے بارے میں، وہ دل جو مریض ہو۔ میرے بھائی بزرگوں، دل کیسے مریض ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم سن کے آ رہے ہیں۔ تیسرا چیز جو دل کو مریض کرتا ہے وہ مشتبہ مال یا حرام مال کا کھانے سے دل مریض ہوتا ہے، اور اسی طرح حرام کھانے کا بھی اثرات ہوتے ہیں اور حلال کھانے کا بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو مشتبہ مال دور کی بات ہے، حلال کھانے پر بھی اس کو زیادہ ترجیح دیتے تھے جو باوضو بنا ہوا ہو۔ بنانے والا تو ہو نمازی، لیکن نمازی کے ساتھ ساتھ باوضو ہو، اس کا بھی برکات ہوتے ہیں۔ ابھی ہم اپنے گھروں میں یہ ترتیب کر دیکھ لیں، ہم اپنے بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو گھروں میں جو کھانا بنائیں تو باوضو ہو کر بنائیں، ان کو یہی کہیں، اور اس کی ہم تجربہ کر لیں۔ بیوی بیٹی کو گھر میں کہیں کہ جو کھانا بنائیں وہ باوضو بنائیں، اور کھانے کے دوران وہ ذکر الہی کرتی رہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ کوئی سورت قرآن مجید کی یاد ہے تو وہ پڑھتی رہیں، تو باوضو تلاوت قرآن کرتے ہوئے جو کھانا وہ پکانا شروع کر دیں گی، چند دنوں کے اندر آپ کے گھر کی بے برکتی ختم ہو کر آپ کا گھر اللہ کی رحمتوں کا محور بن جائے گی۔ صرف گھر کی عورتیں باوضو اور ذکر کے ساتھ کھانا پکانا شروع کر دیں، دیکھ لو پھر اپنے گھر کی حالات کو۔ جو عورتیں کہتی ہیں کہ نا ہمارے خاوند کردار کے اچھے نہیں، توجہ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، ان عورتوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے۔ اس کو خاوند کو دم والا پانی پلانے کے بجائے، کوئی تعویذ پلانے کے بجائے باوضو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے کھانا پکا کے کھلائیں، یہ کھانا اس کے اندر جائے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کی نفرت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ اور ہم ان معمولات کو اپنے زندگی میں لائیں، کوشش یہی ہو ہر وقت باوضو رہیں، اور قرآن کی سورتوں کے ساتھ محبت ہو۔ اور ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں سورت فاتحہ کے ساتھ دل لگی کر لو، سورت فاتحہ کے ساتھ محبت کر لو۔ سورت فاتحہ یعنی کہ ام القرآن ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر چیز میں ہم پڑھ کر دم مارے، پینے کے پانی شربت بنا رہے ہیں وہ ایک مرتبہ پڑھ کر دم ماریں، جو کھانا پک رہی ہے اس مرتبہ یعنی کہ کھانے سے پہلے ان کانوں پر ایک مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ تو یہ معمولات ہم کریں تو ان کا ہمیں اثرات نظر آئے گا کہ جو بیماریاں ہیں، ایسی بیماریاں ہیں آج کل جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی۔ ایسی لا علاج بیماریاں وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو ختم کریں گے سورت فاتحہ کی برکت سے۔ تو اس کو ہم کر کے آزمائیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ایسا یعنی کہ ان سارے چیزوں کا کیا ہوتا ہے، باوضو ہو کر کھانا پکانا، باوضو ہو کر گھر سے نکلنا، سفر پہ جانا، ان کی الگ برکتیں ہیں، تاثیریں ہیں۔ ہم یہی کوشش کریں گھر کے ہر فرد باوضو رہیں، بچی سارے باوضو تلاوت کرتی رہیں، عورت کھانا کھائیں اور وہ پھر وہ بچے آداب یعنی کہ ایسا جیسا کھانا کھلائیں تو وہ بچے ادب والا بنیں گے۔
حیا والے بنیں گے، بڑے ہو کر وہ دیندار بن کر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ اس کا تجربہ کر کر دیکھ لیجئے، تجربہ کر کر دیکھ لیجئے۔ ہاں، تو ہمارے اسلاف حرام چیز سے تو بچتے تھے، مشتبہ مال سے بھی وہ دور رہتے تھے، اور حلال مال بھی ہے تو اس سے بھی جو غافل بندے کا پکا ہوا ہوتا تھا یا بے وضو کا، بغیر وضو کا پکا ہوا جو کھانا ہوتا تھا اس سے بھی احتیاط کرتے تھے، کیونکہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ سارے چیزوں کا، ہاں، ان چیزوں کا ہم خیال کریں، یعنی کہ کھانا بھی درمیانہ ہو، اور ایک انسان کی دل کی روحانیت کو ختم کرنے والا یہ بھی ہے کہ انسان پیٹ بھر کر کھائے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے احتیاط کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف جو ہوتے تھے، اب بھی ایسے بزرگ ہیں کہ ان کا کھانا صرف 2-3 بسکٹیں اور دودھ کے ساتھ بس۔ احوال الصادقین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے اکابرین اتنا کم کھاتے تھے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بیت الخلاء جانے کو ان کا حاجت ہوتا تھا۔ اور ابھی ہم اپنے کو دیکھ لیں، دن میں 5 مرتبہ بیت الخلاء جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت کا بچہ دن میں 3-4 مرتبہ ان کو بیت الخلاء جانے کا حاجت ہوا، تو اس نے کسی حکیم کے پاس اس کو لے کے گیا کہ یہ مریض ہے، کہ یہ مریض ہے کہ دن میں 4-5 مرتبہ بیت الخلاء جاتا ہے۔ ابھی ہم اپنا حالت دیکھیں، ہم تو زیادہ مریض ہیں۔ ہمارے اتنے مرتبہ بیت الخلاء میں جانے کا اگر جمع کیا جائے تو اتنا وقت ہم مسجد میں نہیں گزارتے، اتنا وقت ہم مسجد میں نہیں گزارتے۔ ہاں، کم کھانے والوں کی نسبت جو زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ مریض ہیں، جو کم کھاتے ہیں بنسبتاً اتنا مریض نہیں ہوتے۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں نا، یہ جو شوگر ہوتا ہے یہ کم کھانے سے ہوتا ہے، یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہے، آئی ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، یہ سارا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بس خوب کھاؤ، کھانے سے صحت ہے۔ نہیں، دبا کے کھانے سے صحت نہیں ہے، کم کھانے سے صحت ہے۔ بہرحال پیٹ بھرنے کا پیمانہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما ملا آدم، بنی آدم نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ پیٹ ایک برتن ہے، جتنے برتن انسان بھرتا ہے ان میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ بنی آدم کے لیے 3 لقمے کافی ہیں، جن کو کھانے سے اس کی کمر سیدھی رہ جائے۔ اتنا کھائے کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہ جائے، بس اتنا کھائے ضرورت کے مطابق۔ کتنا؟ ضرورت کے مطابق۔ یعنی کہ اگر یہ محال ہو تو پھر تیسرا حصہ کھانا کھائے، اور اگر اس سے زیادہ کھانا ضروری ہے، مثلا مشقت کا کام کرتا ہے، اس کی ضرورت ہے، تو فرماتے ہیں پیٹ کا تیسرا حصہ کھانا، یعنی کہ پیٹ کو 3 حصوں میں رکھنا۔ ہاں، تیسرا حصہ پانی کے لیے رکھے اور تیسرا سانس کے لیے رکھے، اور جو تیسرا حصہ ہے تو اس کو سانس کے لیے، پانی کے لیے رکھے۔ پیٹ کے 3 حصے بنائیں تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کی زندگی میں 3 متواتر راتیں ایسی نہیں گزری کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ مدینہ کی پوری زندگی میں 3 متواتر راتیں ایسی نہیں گزری کہ اللہ کے محبوب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ ہم تو ایک رات بھی نہیں گزار سکتے، ہم تو ایک رات بھی گزار نہیں، اور
اور بنی اسرائیل کے ایک عابد نے نصیحت کی تھی، اس نے کہا کہ تم زیادہ نہ کھاؤ کہ پھر تم زیادہ پیو گے، زیادہ سوؤ گے اور زیادہ خسارہ اٹھانے والے بنو گے۔ اگر زیادہ روٹی کھاؤ گے تو پھر پانی بھی زیادہ پیو گے، اور اگر پانی زیادہ پیو گے تو پھر تمہیں نیند بھی خوب آئے گی، اور اگر ایسا ہوا تو تم نقصان بھی زیادہ اٹھاؤ گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل کی عابد نے جو کہا۔ اور کم کھانے کے بھی فائدے بھی ہیں۔ پہلے اکابر تو بہت کم کھاتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جتنی بھوک ہو انسان کھائے، لیکن بھوک سے اوپر جس کو کہتے ہیں ٹھونس کر کھانا، یہ عادتاً انسان چھوڑ دے، یہ عادت انسان چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں ان معصیت اللہ بعیدۃ من الجاع قریبۃ من الشبعان، اللہ کی نافرمانی بھوکے انسان کی نسبت پیٹ بھرے انسان سے جلدی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت کے قریب پیٹ بھرا بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبتاً خالی پیٹ بندے کے۔ پیٹ بھرا ہوا ہو یہ بندہ زیادہ گناہ کرتا ہے بنسبتاً بھوکے سے۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فاقے کے بڑی فضائل بیان کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی فضیلت بیان کریں؟ فرمانے لگا کیوں نہیں، اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اگر فرعون کو فاقے آئے ہوتے تو زندگی میں وہ کبھی انا ربکم الاعلیٰ کے الفاظ نہ کہتا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ ہی اس لیے کیا ہے کہ اسے فاقے کبھی نہیں آئے۔ تو بھوکا رہنے سے انسان کی انانیت ٹوٹتی ہے، تکبر ٹوٹتا ہے، غصے میں کمی آتی ہے، اور انسان کی شہوت ٹوٹتی ہے۔ جو انسان کہتا ہے کہ جی مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، وہ کم کھانے کی عادت ڈالے۔ ہاں، جو کوئی کہتا ہے مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو وہ کم کھانے کی عادت ڈالے۔ جو کہتا ہے جی شہوت قابو میں نہیں، حدیث پاک میں ہے مطابق مسلسل روزے رکھے، حدیث پاک میں یہی ہے مسلسل روزے رکھے۔ جو کہتا ہے کہ جی میرے اندر اکڑ بہت ہے، کم کھائے، عاجزی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ تو کم کھانے کی فضیلتیں ہیں، اس لیے جو بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے آدمی ہوگا ذہین بھی ہوگا، وہ چست نہیں ہوگا۔ دیکھیں کچھ لوگ ذہین تو بڑے ہوتے ہیں مگر تیز نہیں ہوتے، ان کا دماغ فوراً نہیں چلتا، تھوڑا ٹہر کر سوچ کر پھر دماغ میں بات آتی ہے۔ لیکن جو لوگ کم کھانے کے عادی ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کا دماغ بہت تیز عمل کرنے والا ہوگا۔ تو دنیا داری میں بھی جو کم کھانے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ تیز ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی کیوں بہت تیز ہوتا ہے کی وجہ یہی ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے کسی نے پوچھا حضرت کتنا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا تو اچھا کھا مگر کام اچھی طرح کر۔ اگر تم مناسب کھانا کھاتے ہو تو پھر عبادت بھی ڈٹ کر کرو۔ جو بیل خوب اچھی طرح یعنی کہ وہ ہل چلائے یا کنواں چلائے تو اس کو چھارا ڈالتے ہوئے مالک کو دکھ تو نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ ڈٹ کے عبادت کرنے والا ہو وہ اگر خوب کھا بھی لے تو اس کا خوب کھانا جو ہے وہ بھی معاف ہوگا، سبحان اللہ۔ مگر ہم کھاتے بھی ڈٹ کے ہیں اور عبادت میں سستی بھی پھر ڈٹ کر کرتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ یعنی کہ عبادت میں سستی ہے اور خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کھاؤ لیکن خوب عبادت کرو۔ زیادہ کھانے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آج ہی دوست محمد کندہاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے اور وہ کہنے لگے حضرت میں زیادہ کھانے کا مریض ہوں اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ میری اصلاح فرما دیں۔ پوچھا کتنا کھاتے ہو؟ کہنے لگا ایک وقت میں ایک بکرا کھاتا ہوں اور ایک ٹوکرا روٹیوں کا۔ آپ اس کی تعداد کیسے بتائیں؟ مطلب یہ تھا کہ انبار روٹیوں کا کھاتا ہوں۔
مگر عجیب بات یہ کہ انہوں نے تیسری بات کہی، حضرت میں اتنا کھانے کے بعد عشاء کے بعد مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، حافظ قرآن ہوں، فجر تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، پوری رات قیام میں گزار دیتا ہوں، تو میں اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں۔ حضرت نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر نصیحت ہوتی رہی، تو نصیحت کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت نے لنگر پر جو آدمی تھا اس سے کہا ان مولانا کو بھی دو چپاتیاں اور 2 ہڈیاں دے دیں۔ جب مولانا صاحب نے سنا کہ 2 چپاتیاں اور 2 ہڈیاں تو بڑے پریشان ہوئے، مگر اللہ کی شان جب کھانے بیٹھے تو کہتے ہیں کہ میں کھا کے تھک گیا، چپاتی ختم ہوتی تھی نہ سالن ختم ہوتا تھا، حتیٰ کہ میں نے بچا دیا اور حضرت سے معافی مانگی اور حضرت سے کہا حضرت اب مجھے آپ بیعت فرما لیں۔ یہ تو اصل میں بزرگوں کی دعا تھی۔ بتانا یہ تھا کہ اگر عبادت کرنے والا بندہ ہو، اگر وہ زیادہ بھی کھائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہاں ہم کتنا کھائیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اتنا کھائیں جیسے کمر سیدھی رہے، کیونکہ بالکل نہیں کھائیں گے تو پھر روٹی تو نہیں کھائیں گے، ہاں اس کی جگہ پھر ہم گولیاں کھائیں گے، بیمار ہوئے پڑے ہوں گے۔ اس لیے آج کے زمانے میں بھوک کے وہ مجاہدے نہیں ہیں کہ اتنا کھائیں ضرورت کے مطابق پورا ہو جائے، اس کے بعد اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔